اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اینڈ قرآن سیریز کا الحمدللہ آج 25واں روزہ ہے اور 25واں ہی پارہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک کا 25واں پارہ الہی اور اردو کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں سورہ حامیم سجدہ کی آخری 8 آیات ہیں، اس کے بعد رکوع 6 تک سورۃ الشعراء اور رکوع 13 تک سورۃ الزخرف اور اس کے بعد سورۃ الدخان، رکوع 20 تک اور سورۃ الجاثیہ شامل ہیں۔ سب سے پہلے سورہ حامیم سجدہ جو ہے وہ اس پارے کا آغاز ہے۔ امور غیب کا علم اس بارے میں ہے کہ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امور غیب کا علم صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ وہی ہے جو قیامت کی گھڑیوں کو علم میں رکھتا ہے۔ ہر اگنے والے پھل اور ہر عورت کے حمل اور اس کے بچے کی پیدائش کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 میں ہے نعمت و آفت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، ہماری اطاعت نہیں کرتا اور اکڑ جاتا ہے، مگر جب کوئی اسے آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد آیات نمبر 53 سے 54 تک اللہ کی نشانیوں کے بارے میں ہے اور اس کے بعد آیت نمبر 7 نزول قرآن کے بارے میں ہے۔ یہاں سے سورہ شعراء کا آغاز ہوتا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اے نبی، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے نازل کیا تاکہ تم بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو خبردار کرو اور روز جزا سے ڈراؤ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ آیت نمبر 11 سے 12 تک مالک کائنات کے بارے میں ہے اور آیت نمبر 13 دین قائم رکھنا اس بارے میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کی ہدایت اس سے پہلے ہم نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف جسے ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے اس تاکید کے ساتھ کہ اس دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار گزری جس کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دین اللہ کا مقرر کردہ ضابطہ یا طریقہ ہے۔ دین کا باقاعدہ ضابطہ حضرت نوح سے شروع ہوا۔ سب نبی ایک ہی دین لے کر آئے۔ یہ دین ہر انسان کو براہ راست نہیں بلکہ رسولوں کے ذریعے بھیجا گیا۔ دین میں تفرقہ نہ ڈالو، اللہ اسی کو اپنی طرف کھینچتا ہے جو اس کی طرف بڑھے۔ آیت میں یہ مذکورہ 5 عظیم پیغمبران صاحبان شریعت ہیں۔ آیت نمبر 5 سے 15 تک دعوت دین کے بارے میں ہے اور آیت نمبر 19 سے 20 تک عنایات الہی کے بارے میں ہے اور آیت نمبر 30 سے 31 مصیبتیں ہیں کہ یعنی کہ جو بھی انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، اور آیت نمبر 36 سے لے کر 43 تک اہل ایمان کے لیے 11 اوصاف ہیں۔ وہ کون سے 11 اوصاف ہیں؟ کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی سے دیتے ہیں، اور جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ ظلم نہیں کرتے کیونکہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صبر اور درگزر سے کام لیتے ہیں جو کہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 سے 50 اولاد کی پیدائش کے بارے میں ہے اور اس سورہ کی سب سے آخری آیات آیت نمبر 51 سے 53 تک کلام الہی کے بارے میں ہے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات وحی کے ذریعے جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف نے خواب میں دیکھے، پردے کے پیچھے جیسے کوہ طور پر حضرت موسیٰ نے آواز سنی، یا اپنے فرشتے جیسے تمام کتب آسمانی نازل ہوئی ان کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ ان تینوں ذرائع سے اللہ نے اپنے نبی پر قرآن نازل کیا جبکہ اس وقت انہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کی روشنی سے ہم راہ دکھاتے ہیں اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اسے۔ اے نبی، تم یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کی طرف جو زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سورہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس سورہ کی شروع والی آیات نزول قرآن کے بارے میں ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ در حقیقت یہ الکتاب یعنی کہ لوح محفوظ میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز ہے۔ آیات نمبر 9 سے لے کر 14 تک زبردست ہستی کے بارے میں ہے اور آیات نمبر 16 سے 19 فرشتوں کو عورتیں قرار دینا اس بارے میں ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، حالانکہ بیٹیوں کی ولادت کا مزدہ خود ان میں سے کسی کو دیا جائے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے، اور انہوں نے فرشتوں کو عورتیں قرار دیا جو کہ خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں۔
آیت نمبر 23 سے 25 تک رسولوں کی تکذیب کے بارے میں ہے، اور آیات نمبر 31 سے 32 تک رحمت الہی کے نزول کے بارے میں ہے۔ آیات 36 سے 39 تک ذکر الہی سے غفلت کے بارے میں ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی سے غفلت برتنے والے آدمی پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو کہ اس کا دوست بن کر اسے راہ راست پر آنے سے روکتا ہے۔ آخر کار جب وہ ہمارے پاس پہنچے گا تو اس کے بارے میں کہے گا کہ کاش میرے تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان دونوں سے کہا جائے گا کہ ظلم کرنے میں تم اکٹھے تھے، اب عذاب میں بھی یقیناً تم مشترک ہو۔ اس کے بعد آیات نمبر 47 سے 56 تک موسیٰ اور فرعون کا ذکر ہے، جو کہ پہلے بھی بہت بار ہم لوگ ذکر کر چکے ہیں۔ آیات نمبر 59 سے 65 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آیات نمبر 68 سے 73 تک جنت کے وارث ہیں۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ قیامت کے روز آیات پر ایمان لانے والوں اور فرمانبردار لوگوں کو کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہیں کوئی خوف یا غم لاحق نہیں، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیزیں وہاں موجود ہوں گی۔ آیات نمبر 84 سے 85 تک اللہ کائنات کا بادشاہ ہے، اس بارے میں ہے۔ یہاں پر جو ہے اس سورہ کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ دخان جو ہے شروع ہوتی ہے۔ سورہ دخان کی جو شروع والی آیات ہیں، خیر و برکت والی رات، اس بارے میں آیات نمبر 2 سے 6 میں ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس کتاب مبین یعنی کہ قرآن پاک کی کہ ہم نے اسے خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، یعنی وہی رات جسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آیات نمبر 7 سے لے کر 9 تک صفات الہی کے بارے میں ہے، اور آیات نمبر 22 سے 29 تک قوم فرعون کی تباہی کے بارے میں ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب حضرت موسیٰ نے قوم فرعون کے بارے میں اللہ کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ تو اپنے اہل ایمان کو لے کر رات کو یہاں سے نکل جا، یقیناً تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دو، ان کا سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ وہ لوگ کتنے ہی باغات، چشمے، کھیتیاں، عمدہ محل اور عیش کے سامان چھوڑ گئے۔ ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا، پھر نہ آسمان و زمین نے ان پر گریا کیا اور نہ ہی ان کو ذرا سی بھی مہلت دی۔ آیات نمبر 40 سے 42 تک فیصلے کا دن روز جزا کے بارے میں ہے، اور آیات نمبر 43 سے 50 تک اہل جہنم کا حال ہے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ روز جزا جب فیصلہ ہو جائے گا تو جہنم میں جانے والوں کو زقوم کا درخت کھانے کو ملے گا۔ یہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہے جو شکموں میں کھولتا ہے، گرم پانی کی طرح۔ جہنمی کو پکڑ لو اور جہنم کے بیچوں بیچ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، اللہ کہیں گے، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو، چکھ اس عذاب کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک کر رہے تھے۔ آیات نمبر 51 سے 57 تک اہل جنت کی شان ہے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ اہل تقوی یقیناً امن کی جگہ میں ہوں گے، اور حریر و دیبا میں لبوس جو ان کے لباس ہوں گے، باغوں اور چشموں میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ہم انہیں گوری گوری آہو چشم عورتوں سے بیاہ دیں گے، وہاں وہ ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں وہ موت کا مزہ کبھی نہ چکھیں گے سوائے پہلی دنیا والی موت جو آ چکی سو آ چکی۔ اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، اور یہی جو ہے وہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اس پارہ کی آخری سورہ سورۃ الجاثیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ آیات نمبر 1 سے 13 تک اللہ کی نشانیوں کے بارے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں اہل ایمان کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں، تمہاری پیدائش، حیوانات، دن اور رات، بارش، ہواؤں کی گردش، غرض ان سب میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ کی آیات کو سن کر اپنے کفر پر قائم رہنے والے یا آیات کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ دنیا میں جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے کام نہ آئے گا، اور نہ ان کے سرپرست ان کی کچھ مدد کر سکیں گے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار رہو۔ آیات نمبر 16 سے 20 تک شریعت کی تبدیلی کے بارے میں ہے۔ یہاں پر شریعت کی تبدیلی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت، نبوت، پاکیزہ رزق، جہانوں میں فضیلت اور شریعت عطا کی تھی، اور دین کے بارے میں انہیں واضح ہدایات دی، مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد وہ آپس کی ضد میں آ کر انہوں نے اختلاف کیا۔ اس کے بعد آیات نمبر 23 خواہش نفس کا بندہ ہے۔ یہ آیت بتاتی ہیں کہ کیا کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل، آنکھوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اللہ کے سوا اب کون ہے جو اسے ہدایت دے گا؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ اس کے بعد اس پارہ کی آخری آیات زندگی بعد از موت کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 24 سے 27 تک یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس علم نہیں،
وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پوری وضاحت سے پڑھی جاتی ہیں تو پھر ان کی حجت صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ۔ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مارتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے۔ یہاں پر پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ آج کی جو دعا ہے وہ بہت ہی آسان ہے، آپ لوگوں میں سے بلکہ سب کو آتی ہوگی۔ ہم لوگ اکثر جب سوار ہوتے ہیں یا کہیں پہ جا رہے ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، تو ہم اس دعا کو لازمی پڑھتے ہیں۔ تو دعا دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے رہتے وہ جب بھی کسی سواری پر سوار ہوتے تھے۔ تو خلاصہ قرآن اس پارے کا بھی مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم فقہنا فی الدین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔